ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پچھلے پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپیچ کیا چیز ہے اور اسپیچ کی فزیولوجی کے متعلق ہم نے چند معروضات پیش کی تھیں. اس سٹنگ کے دوران آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیبلش کہ آوازوں کے متعلق جانا جا سکے. ہم نے پچھلی اپنی پروسیس میں پچھلی ڈسکشن اور سٹنگ میں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ ایکٹیو آرٹیکولیٹرز اور پیسیو آرٹیکولیٹر کس طریقے سے آرٹیکولیشن میں مدد دیتے ہیں. اس سٹنگ کے دوران آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیبلش کہ آرٹیکولیشن کو مزید ریفائن کیا جائے، اس کو مزید اسٹڈی کیا جائے اور دیکھا یہ جائے کہ یہ تلفظ کا جو نظام ہے، یہ جو آرٹیکولیشن کا پروسیس ہے، اس میں کیا آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، الفاظ کس چیز سے مل کر بنتے ہیں، آوازیں کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے کون سا کانسوننٹ یا کون سا واول بنتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا یہ والا پروگرام آپ کو یونٹ نمبر 8 میں نظر آئے گا اور آپ اس کو تفصیلاً اسٹڈی بھی کیجئے اور غور سے دیکھیے، بیکاز یہ پریکٹیکل نیچر کا ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک اور میجر کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے فونالوجی. کسی بھی زبان کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے فونالوجی سسٹم کا جاننا بہت ضروری ہے. فونالوجی کیا چیز ہوتی ہے؟ فونالوجی از دا اسٹڈی آف فونز آف دیٹ لینگویج. کسی بھی زبان کے اندر موجود آوازیں کون سی ہیں اس کو فونالوجی کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الف بے پے پڑھا، بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے بی سی پڑھا. تو اے بی سی جو تھا وہ اس کا فونالوجی سسٹم آف انگلش لینگویج تھا. الف بے پے اردو لینگویج کا فونالوجی سسٹم ہے. لہٰذا کانسوننٹس اور واولز یا سیگمنٹلز یہ اس فونالوجی کی سب ڈویژن ہے. تو فونالوجی کے اندر کانسوننٹس اور واولز شامل ہوتے ہیں. اور اب چونکہ میں کانسوننٹس ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ کانسوننٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دیر از اے 3 اسٹیپ ڈویژن. نمبر 1 از پوائنٹ آف آرٹیکولیشن. پوائنٹ آف آرٹیکولیشن میں ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کون سا آرٹیکولیٹر کس آرٹیکولیٹر کو ٹچ کرتا ہے تو آواز بنتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر ب ب ب ب، جب میں نے یہ ب ب بولا تو آپ نے دیکھا کہ میرا اوپر والا ہونٹ میرے نیچے والے ہونٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ب ساؤنڈ بنتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب میں بولتا ہوں فے کی آواز، جب میں نے بولی، جب میں نے ف بولا تو اس کے نتیجے میں نے دیکھا کہ میرے نیچے والا ہونٹ میرے اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرتا ہے اور آواز کسی فرکشن کے ساتھ آپ کو سنائی دیتی ہے. لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایکٹیو آرٹیکولیٹر ایک پیسیو آرٹیکولیٹر کو جب بھی ٹچ کرے گا تو اس کے نتیجے میں آواز پیدا ہوگی. وہ آواز کیا کہلائے گی اس کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ. تو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ کون سا آرٹیکولیٹر کس آرٹیکولیٹر کو جا کر ٹچ کرتا ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے. کانسوننٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے دیٹ از نون ایز مینر آف آرٹیکولیشن. مینر آف آرٹیکولیشن سے کیا مراد ہے؟ مینر آف آرٹیکولیشن سے مراد ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہوا وہ کس طریقے سے نکل رہی ہے. کیا وہ کنٹینیوس فرکشن کی صورت میں نکل رہی ہے؟ مثال کے طور پر غور کیجئے، تو ہم نے دیکھا کہ ف بولتے وقت، س بولتے وقت اور ش بولتے وقت میرے منہ سے ایک کنٹینیوس اسٹریم آف ایئر نکلتی ہے. ایسی آوازوں کو فریکیٹیوز کہا جاتا ہے جس میں آواز کنٹینیوسلی آپ کے منہ سے باہر نکل رہی ہے، ہوا کنٹینیوسلی ایک کنٹینیوس فلو کے ساتھ آپ کے منہ سے باہر نکل رہی ہے. ایسی آوازوں کو فریکیٹیوز کہا جاتا ہے. اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ مینر اس میں کیا تھا؟ مینر کنٹینیوٹی کا تھا، فرکشن اور کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ تھا. اس کے علاوہ جب میں بولتا ہوں پا 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 با 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 ٹا 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 ٹا، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اس صورت میں یہ ہوا کہ میرے منہ سے ایک کنٹینیوس ایئر نہیں نکلتی بلکہ ایئر کے پفس نکلتے ہیں. وہ جو پلوژنز ہوتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے سے دھماکے کی صورت میں ہوا میرے منہ سے باہر نکلتی ہے، ایسی آوازوں کو پلوزیوز کہا جاتا ہے. لہٰذا پلوزیوز وہ ہوگے کہ جب میری اورل کیوٹی جو ہوا کو نکل رہی تھی اس ہوا کو روکا اس نے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، پھر روکا پھر چھوڑ دیا. مثال کے طور پر غور کیجئے گا میرے ہونٹوں پہ اور میرے ہاتھ پہ کہ پہلے ہونٹ بند ہے اور اس کے بعد جب وہ کھلے تو آواز نکلی پ پ پ پ. اب اس صورتحال میں کیا ہوا کہ ہونٹوں نے پہلے آواز کو بند کیا، کلوز کی اورل کیوٹی، اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر انکریز ہوا اور اس پریشر نے جب اوپن کیا، جب اورل کیوٹی اوپن ہوئی تو پریشر کے ساتھ میری آواز ریلیز ہوئی. ایسے تمام کانسوننٹس کو پلوزیوز کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل میں
پ ساؤنڈ آپ کی ہے، اسی طریقے سے ب ساؤنڈ ہے، ک گ ٹ ڈ، یہ ساری کی ساری ساؤنڈز ایسی ہیں جو کہ پلوزیوز کہلاتی ہیں۔ کانسوننٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از کہ کیا کوئی آواز وائسڈ ہے یا وائس لیس ہے۔ ہماری اسپیچ کے اندر بہت ساری ساؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آواز کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ وہ آوازیں ہیں جن کے اندر ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیرنگس پہ ہاتھ رکھیے یا اپنے چیک بونز پہ ہاتھ رکھیے اور پھر آپ بولیں ب گ ڈ۔ تو جب آپ نے بولا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پہ آپ کو ارتعاش محسوس ہوتا ہے، وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ یہ وائبریشن کیا چیز ہے؟ یہ وائبریشن بیسیکلی آپ کو محسوس اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے ووکل کارڈز وائبریٹ کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ووکل کارڈز سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ان دا کیس آف اب کیا ہوا؟ بولتے وقت یا بولتے وقت کوئی وائبریشن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی ہمارے ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں، کچھ آوازوں میں وائبریٹ نہیں کرتے۔ اگر وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کانسوننٹ کو کہتے ہیں وائسڈ کانسوننٹ۔ اگر وہ وائبریٹ نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں وائس لیس کانسوننٹ۔ تو کانسوننٹس کی 3 ایکسپلینیشنز ہوگی۔ نمبر 1 پوائنٹ آف آرٹیکولیشن، نمبر 2 مینر آف آرٹیکولیشن، اینڈ نمبر 3 از وائسنگ اور ڈی وائسنگ۔ اب یہ 3 ایلیمنٹ 3 کرائٹیریا تھے جو کہ ہم نے کانسوننٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتائے۔ آپ کے اس یونٹ میں کانسوننٹس کی سب ٹائپس بھی لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر پلوزیوز بھی ہوتے ہیں، کانسوننٹس فریکیٹیوز بھی ہوتے ہیں، نیزلز بھی ہوتے ہیں، لیٹرلز بھی ہوتے ہیں۔ نیزلز وہ ساؤنڈز ہوں گی جو کہ ناک سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انگ، م، ن اور انگ، یہ 3 ساؤنڈز ہوگی نیزل ساؤنڈز۔ فریکیٹیوز ہو گئے ف، و، س، ز، ش، ژ۔ تو یہ آوازیں ہوگی آپ کی فریکیٹیوز۔ پلوزیوز میں سائلنٹ، جس کو میں نے کہا کہ آواز سائلنٹ ہوتی ہے، جیسے پی، پ، ب، پ، ب، ٹھ، ڈ، کھ۔ ایک ساؤنڈ اور آپ کے بک میں منشن کی ہے، دیٹ از کالڈ اے لیٹرل ساؤنڈ۔ لیٹرل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ آواز ہے جس نے کہ سائڈوں سے نکلنا ہے۔ کس چیز کی سائڈوں سے نکلنا ہے؟ اورل کیویٹی کی سائڈ سے نکلنا ہے۔ مثال کے طور پر ل از اے لیٹرل ساؤنڈ۔ اب ل ساؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ل ساؤنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان آپ کے دانتوں کے پیچھے گمز کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اورل کیویٹی کو، رستے کو روک لیتی ہے۔ اب آواز جو ہے اس کے لیے زبان کی سائڈوں سے نکل کر اس نے باہر آنا ہے، لہٰذا ل ساؤنڈ از دا لیٹرل ساؤنڈ۔ پلوزیوز پڑھ لیے، فریکیٹیوز دیکھ لیے، نیزل، لیٹرل، کچھ اور بھی ہوا کرتے ہیں جس کو کہ افریکیٹس کہتے ہیں، سیمی ووولز کہتے ہیں یا گلائڈس کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے آئی وڈ ریفر یو کہ آپ اپنی بک کا یونٹ نمبر 8 کھولیے اور اس کے اندر اس کی تفصیلی معلومات ڈھونڈیے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو اگلی چیز یا اگلی اسپیچ ساؤنڈ سیگمنٹل کی جو اگلا برانچ تھی جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، دیٹ از واول ساؤنڈس۔ یہ واولز یا حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ حروف علت یہ ایسی آوازوں کو کہا جاتا ہے جس میں آرٹیکولیشن یا تو نہیں ہوتی یا بہت ہی مارجنل سی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مجھے ب بولنا تھا، ب جو کہ ایک کانسوننٹ تھا، تو اس کے لیے میرے ہونٹ آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ب ب ب ب ب ب۔ لیکن واول بولتے وقت آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے کچھ بھی وائبریٹ نہیں کر رہا، کچھ بھی موو نہیں کر رہا۔ آ، ای، او۔ اب آپ نے دیکھا کہ واولز بولتے وقت کوئی آبویس آرٹیکولیشن نہیں ہے۔ آرٹیکولیشن ہوتی ہے لیکن بہت مارجنل سی ہوتی ہے، وہ اتنی مارجنل ہو جائے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈز وچ آر پروڈیوسڈ ود لیسٹ آرٹیکولیشن آر واول ساؤنڈز۔ اب واولز کیا ہوتے ہیں؟ تو جیسے ہم نے کانسوننٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے 3 کرائٹیریا کا ذکر کیا، بالکل اسی طریقے سے واول کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی 3 کرائٹیرین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں جو پہلا کرائٹیریا ہے وہ ہے ایڈوانسمنٹ آف ٹنگ، کہ زبان کتنی آگے جاتی ہے۔ دوسرا کرائٹیریا ہے ہائٹ آف ٹنگ، کہ زبان کتنی اوپر جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے راؤنڈنگ آف لپس۔ لہٰذا یہ 3 ایلیمنٹس ہو گئے واولز کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ کون کون سے؟ ایڈوانسمنٹ آف ٹنگ، ہائٹ آف ٹنگ اینڈ راؤنڈنگ آف لپس۔ لہٰذا یہ تینوں ایلیمنٹس کو جب آپ ایکسپلین کریں گے تو آپ کسی بھی واول کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بولیں ای اور محسوس کیجئے کہ آپ کی زبان کو کیا ہوا ہے، کیا آپ کی زبان آگے ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے؟
دوبارہ دیکھیے ای، یہ بھی ووول تھا. اب ہم بولیں گے آ ای آ ای آ. لہٰذا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ای بولتے وقت زبان نے کچھ ہائٹ گین کی، ہمارے تالو کے قریب تر تھی ای، جبکہ آ بولتے وقت ہماری زبان نیچے ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک میں ہائٹ زیادہ ہے، ایک میں ہائٹ کم ہے. یہ تو ہو گیا ہائٹ کے حساب سے. اب ایڈوانسمنٹ کے حساب سے بھی کچھ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ای بولتے وقت زبان آگے کی طرف ہے، جبکہ او بولتے وقت زبان پیچھے چلی گئی. تو کبھی زبان آگے بھی ٹریول کر رہی ہے واول بولتے ہوئے، واول بولتے ہوئے زبان پیچھے بھی ٹریول کر رہی ہے. لہٰذا ای اور او یہ ایسی ایگزامپل ہوگی جو کہ ایڈوانسمنٹ کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے تیسرا کرائٹیریا واول ایکسپلینیشن کے آپ کو جو بتایا میں نے، دیٹ از کالڈ راؤنڈنگ آف لپس. مثال کے طور پر میرے ہونٹوں کی شکل آپ دیکھیے اور دیکھیے کہ کیا واول پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں. او، ای، او، آ. غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا آپ ہونٹوں کو بغیر گول کیے ہوئے او بول سکتے ہیں؟ کوشش کیجئے. میرا خیال ہے آپ نہیں بول سکیں گے. سو دس مینس کہ راؤنڈنگ آف لپس واز امپورٹنٹ اگر آپ نے او واول بولنا تھا. اسی طریقے سے آپ ای نہیں بول سکتے اگر آپ اپنے لپس کو اسٹریچ نہیں کریں گے. ہونٹوں کو گول کر کے آپ ای نہیں بول سکتے. لہٰذا واول کی ایکسپلینیشن کا جو تیسرا ایلیمنٹ تھا دیٹ واز اباؤٹ راؤنڈنگ آف لپس. تو راؤنڈنگ آف لپس بینگ این امپورٹنٹ ایلیمنٹ، یہ ہماری تھرڈ ڈویژن ہوتی ہے. لہٰذا کانسوننٹ اور واول یہ سیگمنٹلز کی ٹائپس تھی. اور ہم نے یہاں پر ایک چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ فونالوجی میں، فونالوجی آف انگلش لینگویج ہو یا فونالوجی آف اردو لینگویج ہو، دو بیسک ساؤنڈز ہوتی ہیں جن کو کہ ہم کانسوننٹس اور واولز میں تقسیم کرتے ہیں. دو ٹائپس ہوتی ہیں کانسوننٹس اور واول کی شکل میں. لہٰذا اپنے ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کو جب ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، جب اس کو اسپیچ پریکٹس کرانی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ استعمال کرنا آنا چاہیے. بیسیکلی ہم بینگ ٹیچر آف اسپیشل ایجوکیشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی اسپیچ کس طریقے سے اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کو امپروو کرے گی، اس کے لرننگ سٹائلز کو امپروو کرے گی. اسپیچ کا کیا رول ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ ایجوکیشن تو ایک براڈر کانسیپٹ ہے، لیکن اسپیچ اگر ہمارے بچے کی اچھی ہوگی تو وہ ایجوکیشن میں بھی زیادہ فلرش کرے گا. اس کی کوگنیٹیو ایبلٹی، اس کی لاجیکل ایبلٹی، اس کی ریزننگ سکلز، یہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی اس کے ساتھ ساتھ امپروو کریں گی. تو آئی ہوپ کہ کانسوننٹ اور واول کی یہ والی تقسیم یا یہ والی ایکسپلینیشن جو آپ کو بتائی ہے میں نے، اس کو آپ ضرور اپنے یونٹ میں پائیں گے، یونٹ نمبر 8 میں، اور اس کی ڈیٹیل فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے. یا ایز این اسائنمنٹ وائی ڈونٹ یو فائنڈ ڈفرینسز بٹوین کانسوننٹس اینڈ واولس، کہ کانسوننٹ اور واول کس طرح مختلف ہوتے ہیں. کیا کانسوننٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ چوتھا کرائٹیریا بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان چیزوں کا جواب ڈھونڈیے. اینڈ آئی ہوپ یو ول فائنڈ اٹ کہ جو یہ ہم نے تین بنائے ہیں ایکسپلین کرنے کے کرائٹیریا، دوز آر کوائٹ سفیشینٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے اس پروگرام کا جو دوسرا کنیکشن ہے دیٹ از اباؤٹ سپرا سیگمنٹل فیچرز. سپرا سیگمنٹل کیا ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. سپرا سیگمنٹلز ایسے ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے جو وچ آر بیونڈ سیگمنٹلز، جو سیگمنٹل سے ذرا سا اوپر ہیں. آرٹیکولیشن تو امپورٹنٹ تھی، اسی لیے تو ہم نے اس کو سیگمنٹلز میں پڑھا. یہ بہت ضروری تھا کہ بچے کو بے بھی بولنا آنا چاہیے، تے بھی بولنا آنا چاہیے، ٹے بھی بولنا آنا چاہیے، لفظ بھی اس کو کلیئر بولنے آنے چاہیے. لیکن کیا وہ کنیکٹڈ سپیچ میں ان لفظوں کا استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے آرٹیکولیشن میں سکھائے؟ کچھ ہاں اور کچھ نہ. اصل میں کنیکٹڈ سپیچ میں بات کچھ اور ہو جاتی ہے. جب ہم ایک روانی سے بات کر رہے ہیں تو اس میں اور کچھ ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں جو کہ سیکھنا ضروری ہیں، جن کو کہ سپرا سیگمنٹلز کہتے ہیں. سپرا سیگمنٹل فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ایک چھوٹا سا سینٹینس، مثال ایک چھوٹی سی فریز، اور وہ فریز یہ ہے جیسے کہ روکو مت جانے دو. اپنی کاپی پہ لکھیے روکو مت جانے دو. اب اس کو پڑھیں، روکو مت جانے دو. لیکن اگر آپ سٹریس کریں گے مت کے اوپر تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہو جائے گا روکو مت جانے دو. لہٰذا ایک ہی سٹیٹمنٹ نے دو مختلف میسیجز دیے.
حالانکہ آرٹیکولیشن ٹھیک تھی، حالانکہ ساری بات بالکل لکھی ہوئی ویسی ہی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ڈفرینٹ جگہ پر پاز لینے سے، ڈفرینٹ ورڈ کو سٹریس کرنے سے، ڈفرینٹ ورڈ کو انٹون کرنے سے لفظوں کے مطلب جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. لہٰذا جو سپرا سیگمنٹل فیچرز ہیں اس کے بھی کچھ سب ٹائپس ہیں، جس میں کہ 3 ایلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، وچ از پاز، کہ آپ کس جگہ پر رکے، سٹریس، آپ نے جملے میں کس لفظ کے اوپر سٹریس کیا یا لفظ میں کس آواز کے اوپر سٹریس کیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور انٹونیشن میں کہ آپ نے کس ردم کے ساتھ، کس والیوم کے ساتھ، کس کیپیسٹی میں اس آواز کو ادا کیا، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. جو دوسرا ایلیمنٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیٹ از سٹریس. سٹریس کیا چیز ہے؟ سٹریس وہ ایمفسس ہے جو آپ لے کرتے ہیں، وہ زور جو آپ کسی لفظ کو ادا کرنے کے اوپر، کسی لفظ کے کس پورشن کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کتنا زور لگایا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پرمٹ. اب پرمٹ ہوگا یا پرمٹ ہوگا، ان دونوں کا مطلب مختلف ہے. پرمٹ کچھ اور ہوتا ہے اور پرمٹ کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ اسپیلنگ تو سب دونوں کے ایک جیسے ہیں، لیکن سٹریس نے اس لفظ کے اوپر جو سٹریس دی گئی اس نے اس کا مطلب چینج کر دیا. تو سٹریس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن، اور ٹیچرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو لفظ سکھائے جاتے ہیں